اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ہم سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے مالک کے پاس جانا ہے۔ وہاں ہمارا مالک دو فیصلے کرے گا۔ انسانیت کے ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ نے جہنم میں جانا ہے۔ یہ لازمی ہونا ہی ہونا، اب اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو مالک معاف کر دے۔ ہر انسان گناہ کرتا ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کل ابن آدم الخطاؤن، آدم کا ہر بچہ خطا کرتا ہے، خطا کر سکتا ہے، یعنی گناہ اس سے ہو سکتا ہے۔ خیر الخطاؤن التوابون، بہترین لوگ وہ ہیں خطا ہو جانے کے بعد پھر وہ توبہ استغفار کریں اپنے مالک اور خالق سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اس انداز سے بات آئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سے گناہ نہ ہوں، یعنی تم گناہ نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے اور ایک اور مخلوق پیدا کرے جن سے گناہ ہوں، پھر وہ معافی مانگے اور پھر اللہ ان کو معاف کرے۔ یعنی اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرو چلے اللہ معاف کرے گا، ایسی بات نہیں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم انسان ہو، اور تمہیں ہم نے بنایا ہے، اور تمہیں کس مقصد کے لیے بنایا ہے، کس ذہنیت کے ساتھ بنایا ہے، کس نفسیات کے ساتھ بنایا ہے، وہ مالک فرماتا ہے مجھے پتہ ہے۔ یہ بھول جانا، گناہ ہو جانا، یہ تمہاری سرشت میں رکھا گیا ہے، اور اصل چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر قرآن میں 7 مرتبہ وہ واقعہ اللہ نے بیان کیا آدم علیہ السلام کا، کہ آدم علیہ السلام کو کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، بس ایک ہی حکم دیا دیکھیے، اور پھر وہ بھول گئے۔ جان بوجھ کر سرکشی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ بھول جانے والے تھے۔ تو بھول جانے والے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یہ مومن ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور جنتیں ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ لہذا توبہ استغفار ہر وقت کرتے رہیں شعوری طور پر کہ یا اللہ جو بھی گناہ ہو گئے، اور سب سے بڑی بات شرک سے توبہ کریں، کیونکہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میرے ہاں صرف ایک شرک کی معافی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان دنیا میں وقت گزار کے چلا گیا اور اس کے عقیدے میں، ایمان میں ایک شرک رہ گیا اور اس نے توبہ نہیں کی ہے، تو اس کی پھر معافی نہیں، وہ ہمیشہ کی یاد میں رہے گا۔ ہاں، شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ ہو پھر بھی معافی کی امید رکھیں، بڑے سے بڑا بغیر، یعنی معافی مانگ لے پھر تو کہنا ہی کیا۔ لیکن اگر بغیر معافی کے بھی آپ چلے گئے ہیں، نہیں موقع ملا، یہاں گناہ پر جمے رہے ہیں، لیکن وہ گناہ شرک والا نہیں تھا، بڑے سے بڑا چور، بڑے سے بڑا ڈاکو، بڑے سے بڑا بدکار، جھوٹا فریبکار، یہ سارے گناہ کے کام ہیں، لیکن لا یشرک بی شیئا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ساتھ شرک کر کے نہیں آیا ہے۔ اب موت آئی ہے، گناہ گار صحیح، لیکن شرک کر کے نہیں آیا ہے۔ لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، اتنی ہی مغفرت کے ساتھ میں اس سے ملاقات کروں گا۔ یعنی ایک وقت آ جائے گا بغیر سزا کے معاف کر دوں، یا چلو سزا کاٹ کے، جب کسی جرم کی سزا کاٹی جاتی ہے پھر وہ جرم نہیں رہتا ہے، اس کی سزا جو مل گئی تو سزائیں کاٹ کے ساری، اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے بعد، حتیٰ کہ آخری جہنمی جو نکلے گا اس کے بعد کوئی جہنم سے نہیں نکل پائے گا، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے۔ جو آخری گناہ گار مومن جہنم سے نکلے گا اس نے ایک بھی نیکی نہیں کی ہوگی، اندازہ لگائیں ذرا، ایک بھی نیکی نہیں کی ہوگی، صرف مومن ہوگا، یعنی شرک نہیں کیا ہوگا اس نے، اور وہ جب جہنم سے نکالا جائے گا کوئلہ ہو چکا ہوگا اس طرح جل کے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آب حیات میں ڈالے گا، نہر ایک ہے، اور اس کو پھر تر و تازہ جسم ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ بس جو آپ نے مجھے جہنم سے نکالا ہے نا، میرے اوپر وہ رحمت کیا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے آپ نے کسی کے اوپر نہیں کیا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اندازہ لگے، اللہ تعالیٰ کہے نہیں میرے بندے مانگ، تیرے لیے میں نے اتنا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر مالک فرمائے گا کہ اگر پوری زمین کے برابر، غور کریں ذرا، پوری زمین کے برابر جو ایک بادشاہ گزرا ہو، پوری زمین کے اوپر اس کی بادشاہی ہو، اگر اتنی میں تمہیں حکومت دے دوں، اتنی بادشاہی دے دوں تو خوش ہے؟ وہ جہنمی جو باہر نکلا تھا مومن، وہ کہے گا یا اللہ پھر تو میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس کا اتنا اور لے، وہ کہے گا یا اللہ میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اتنا اور لے،
پھر کہے گا یا اللہ میں تو بہت ہی خوش ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا اتنا اور لے. 5 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اندازہ لگائیے 5 مرتبہ, یعنی اس زمین سے 5 گنا بڑی بادشاہی اس کو اللہ تعالیٰ دے گا. اور پھر جب جانے لگے گا اللہ تعالیٰ کہے گا رک اس کا 10 گنا اور لے. وہ دینے والا مالک ہے, اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے, ایک اشارہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کے لیے 10 زمینوں برابر بادشاہی دینا, 50 زمینوں کے برابر بادشاہی دینا کون سا بڑا کام ہے بتائیے. یہ تو اللہ کے لیے معمولی چیز ہے. یہ معمولی یعنی سب سے جو کم درجے کا جنتی ہے اس کو یہ ملنے والا ہے. اللہ کے بندوں, آج ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں, جتنی محنتیں کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں؟ بس ایک چھوٹا سا پلاٹ مل جائے 5 مرلے کا, بس یار 2 کمرے بلا لوں, عزت کے ساتھ روزی ہو جائے, بس اے سی لگ جائے, کیا بات ہے, تھوڑا سا اسٹینڈرڈ اونچا ہو جائے, ایک گاڑی لے لوں گا. ایسے ہی ہے نا. اور وہ بھی بتائیے کوئی پکی گارنٹی نہیں ہے کہ ہوگا, اسی لیے وہاں سے آپ آئے ہیں اسی امیدوں کے اوپر. یہاں جب تھوڑے سے دن گزاریں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور اگر یہ کچھ مل بھی جائے, 5 کیا 10 مرلے کا پلاٹ مل جائے, گھر مل گیا, گاڑی مل گئی, بتاؤ کتنے دنوں کے لیے؟ آخر مرنا, بڑھاپا بھی آئے گا, بیماریاں بھی آئیں گی, تکلیفیں بھی آئیں گی. لیکن وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھی ہے, کوئی بیماری نہیں ہے وہاں, کوئی مزدوری نہیں آپ نے وہاں کرنی, کوئی کاروبار آپ نے نہیں وہاں کرنا ہے, کوئی نوکری نہیں کرنی ہے آپ نے وہاں, کوئی پریشانی نہیں ہے وہاں, کرایہ کے اوپر نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مالک بنا دے گا بڑے بڑے محلات کا. بہترین خوبصورت آپ کے نوکر ہوں گے, بیٹ مین, خدمت گزار, آپ کے اشاروں کے اوپر دوڑیں گے. کبھی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی ایک کھانے لا رہا ہے, پھر یہ کر رہا ہے. اور اس کے بعد بیماری کوئی نہیں, بڑھاپا کوئی نہیں, موت کوئی نہیں. اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, اب ہمیشہ عیش کرو, تمہاری بادشاہی کے اندر ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا. اندازہ لگاؤ, یہ وہ جنتی ہے جنہوں نے کوئی نیکی کو نہیں کی تھی, صرف ایمان لے کے گئے تھے. آج کہتے ہیں بھائی ایمان ایمان, آپ جب بھی آتے ہیں درد دیتے ہیں, ایمان کے اوپر زور دیتے ہیں. اللہ کے بندو یہی اصل ہے. یہ ایمان ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے, سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی. ہر مسئلہ آپ کا, ہر چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ ایمان ٹھیک ہو جائے, ایسی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. جس طرح بھی میں نے آپ کو حدیث سے بنائی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس 10 آدمی آئے, 9 سے بیعت لے لی, 10ویں کو چھوڑ دیا. دوسروں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے بھی تو ایمان لایا ہے, مسلمان ہو گیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کی تعویذ کی طرف اشارہ کیا کہ ابھی تو لٹکا ہوا ہے, کہاں ایمان لایا ہے. اس نے ایک دم گلے میں ہاتھ ڈالا, اتار کے وہ پھینکا, پھر اسے بھی بیعت لے لی. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے پکی بات شرک کیا. آج مسلمانوں کی گلوں کی تلاشی رہو, انہوں نے تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں, کسی نے امام زامن باندھا ہوا ہے, یا علی مدد کے پٹے باندھے ہوئے. میں نے خود دیکھا ایک ویڈیو جس کے اندر ہمارے عمران خان صاحب یا علی مدد کا پٹا بنوا رہے ہیں, کوئی مزاروں کے سامنے جا کے سجدے کر رہے ہیں, کوئی رکوع کر رہے ہیں, کوئی چادریں چڑھا رہے ہیں, کوئی بکرے چڑھا رہے ہیں, کوئی مرغی چڑھا رہے ہیں, کوئی پنڈارا بانٹ رہے ہیں, کوئی منتیں مانگی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے سب بتائیے؟ یہ دین اسلام کیا نبی علیہ السلام یہ سکھانے آئے تھے کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ نبی علیہ السلام نے تو بیت اللہ کے اوپر چادر چڑھائی تھی. اور پھر وہاں طواف کرنا, وہاں لبیک اللہم لبیک کی پکارے لگانا, وہاں آب زمزم پینا, یہ سب اللہ کی عبادت ہے. تاکہ اس پتھر کو چومنا, حجر اسود جس کو کہتے ہیں, اس پتھر کو چومنا بھی اللہ کی عبادت ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. جو اللہ کا حکم ہے وہ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اگر وہ عقیدے کے معاملہ ہے تو شرک ہے, اور اگر عمل کا معاملہ ہے تو گناہ ہے. یہ سادہ سی بات ہے. یہی بات یاد دہانی کرانے آتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ دیکھو ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ والدین کی خدمت کرو, ان کی اطاعت کرو, لیکن ساتھ ہی بتایا کہ اگر وہ شرک کے بارے میں کہیں ہرگز ان دونوں کی بات نہیں ماننی, کیونکہ میرے پاس آؤ گے میں تمہیں سارا تمہارا معاملہ تمہارا فیصلہ کروں گا. کسی تو دیکھیے والدین سے زیادہ کون آگے ہوتا بتائیے, آپ کا قریبی. تو والدین کی وجہ سے بھی شرک نہیں کرنا ہے, چاہے جائے کہ ہم پیر صاحب کی وجہ سے, مولوی صاحب کی وجہ سے, اور فلاں وڈیرے کی وجہ سے, اور فلاں بادشاہ کی وجہ سے, یا کسی اور کی وجہ سے ہم شرک کرنا شروع کر دیں. یہ معاملہ ہے. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم یہ اندازہ لگائیے, انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں. یہ شرک اللہ کو گلی ہے. اور پھر فرقوں میں بٹے, ہر ایک نے اپنی اپنی دکان لگائی ہوئی ہے. کوئی بریلوی ہے, کوئی دیوبندی ہے, سارے دین سے کھا رہے ہیں میرے بھائیو. سب کا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. حتیٰ کہ اذان بھی اللہ کے لیے نہیں دیتے, پیسے کے لیے دیتے ہیں, اجرتی ہے. امامت نہیں کراتے اللہ کے لیے. نماز پڑھنا بھی عبادت ہے, پڑھانا بھی عبادت ہے. بتاؤ پڑھانے والے کا اور پڑھنے والے کا کوئی علیحدہ وقت خرچ ہوتا ہے؟
اکٹھے پڑھتے ہیں، ایک ہی لمحے میں پڑھتے ہیں، ایک ہی وقت میں پڑھتے ہیں. ایک قدم آگے اٹھانے والا امام ہوتا ہے، پیچھے مقتدی ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ کے لیے پڑھاتے تھے، کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے. یقین کیجئے کسی سے پوچھ لو، بلال رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی اذانیں دیتے رہے ہیں، بتاؤ کتنی تنخواہ تھی؟ پوچھو نا، آپ تھوڑی جرت تو کرو، سوال تو کرو لوگوں سے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صحیح دین کیا ہے. صحیح دین کو سمجھو، جو قرآن کا دین ہے، جو صحیح حدیث کا دین ہے، جو نبی علیہ السلام کا دین ہے. اسلام کے اندر کوئی فرقے نہیں. آج فرقوں میں بانٹ دیا، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، سلفی بنا دیا گیا، کوئی پیری مریدی میں لگا ہوا ہے، کوئی جمہوریت کے شرک میں مبتلا ہے. اسی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. یقین کیجیے اس قوم کے اوپر آپس میں لڑانا اور ایک دوسرے کو ایک کی طاقت کا مزہ چکھانا، یہ بھی سورہ الانعام کے اندر اللہ نے اپنے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل بتائی ہے کہ میرا طریقہ یہ بھی ہے، میں آپس میں لڑاتا ہوں، ایک کو اقتدار دیتا ہوں، وہ دوسروں کو جیل میں ٹھونستا ہے، کچھ عرصہ وہ جیلوں کی سزائیں کاٹتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے، وہ اقتدار میں آتا ہے، وہ پہلوں کو جیلوں میں ٹھونستا ہے. ایک کے ذریعے دوسرے کو پٹوا رہے اللہ تعالیٰ، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جب اقتدار میں آتے ہیں تو سمجھتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے. اچھا 4-5 سال گزرنے دے پھر پتہ چلے گا اللہ کس کے ساتھ ہے. تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں. کچھ چیز آپ سے مانگنے نہیں آئے ہیں، یہی مانگنا ہے، یہی مانگ ہے، یہی درخواست سمجھو تو درخواست ہے، مشورہ سمجھو تو مشورہ ہے. آپ کا بڑا بھائی ہوں، اور جو قرآن اور حدیث سے میں سمجھا پوری طرح اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 8-10 منٹوں کے اندر. دیکھو ایک جرم ہے شرک، جس کی معافی نہیں، بالکل معافی نہیں ہے. یقین کیجیے چاہے نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، حافظ قرآن ہے، اس کی معافی نہیں شرک کی. ہاں شرک نہیں ہوگا پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل آپ کا پہاڑوں کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ بہت بڑا قدردان رب ہے، مالک ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے. وہ جو جنت اللہ نے بنائی ہے وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یا جنات کا ایک دنیا ہے، وہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے، یا اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے، وہ انسانوں کے لیے بنائی ہے. لیکن اللہ کا معیار یہ ہے کہ دنیا میں تم میرے ہو کے زندگی بسر کرو، میری بندگی کرنی ہے، تم نے میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اور مرنے کے بعد پھر آپ کی مرضی چلے گی. مالک فرماتا میں بھی بیچ میں سے مداخلت ٹالوں گا، کبھی بھی تم سے نہیں پوچھوں گا، ہمیشہ جو تمہارے دل کے اندر ہے کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ، عیش کرو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس پر غور کرو میرے پیارے بھائیوں. خود قرآن کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ترجمے سے سنو. ہمارے کتنے یہ بیانات بھی آتے ہیں، ان کو سنو. کوئی یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، اپنے ایمان کو سیکھتے رہو، ایمان بناتے رہو، پھر انشاءاللہ کامیابی ہے. اور اللہ سے دعائیں بہت مانگو، اپنی زبان میں مانگو، پشتو میں مانگو، اردو میں مانگو. یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا. یہ ہے معاملہ، لیکن مالک تو جانتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، تیرا راستہ کیا ہے. یا اللہ مجھے اس راستے کے اوپر چلا، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا جو تیرے ہیں. آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا. استغفر اللہ لی و لکم.